أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا، فتح کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کو شکست ہوئی۔ کفار کو شکست ہونے کی وجہ قرآن مجید کے اندر یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں شکست دی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور بدر کے میدان کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حق اور باطل کے اندر فرق ظاہر فرما دیا بدر والے دن کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، معلوم ہوا کہ مسلمان حق پر ہیں، اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے شکست عطا فرمائی، معلوم ہوا کہ کفار جو ہیں یہ باطل پر تھے، حق پر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے کہ یہ جو فتح ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ آدمی ایمان لے کر آئے اور ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کرے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر یہ بات آ جاتی ہے تو ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ انسان کو فتح ہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، محبت بھرا خطاب ہے، جیسا کہ آمنو کے بارے میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی انجینئر جب کوئی مشینری تیار کرتا ہے تو اس مشینری کے اندر ایک پرزہ ہوتا ہے جس کو ہم بریک کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ مشینری چلتی ہے، قابو سے باہر ہو جاتی ہے یا آگے کوئی خطرے والی چیز ہوتی ہے، ہم اس بریک کو استعمال کر کے اپنے آپ کو خطرے سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ مشینری بنائی ہے، دیکھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی طاقت انسان کو دی ہے۔ اگر یہ مشینری جہنم کے راستے پر چلے گی تو دل کے اندر اللہ نے ایک بریک لگائی ہے جس کی وجہ سے ہم نقصان سے بچ جائیں گے، مشینری کو روک لیں گے۔ وہ بریک ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ جب انسان گناہ کا ارادہ دل کے اندر پیدا ہو، گناہ کا داعیہ پیدا ہو، فوراً انسان یہ بات سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر قادر بھی ہے۔ جب انسان اس بات کا استحضار کر لیتا ہے تو فوراً بریک لگ جائے گی اور جہنم کے راستے سے بچ کے انسان جنت کے راستے پہ چلنے والا بن جائے گا۔ اس مثال کے ذریعے حضرت شیخ نے فرمایا تقوی کو کہ تقوی کا معنی ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، اور اللہ رب العزت کے جو عذاب ہے اس کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو، زندگی میں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے ہر موڑ پہ تم کامیاب رہو گے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل
مشکل مقامات میں سے ایسے نکال دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں ظاہراً بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ان پہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے اندر انہیں بالکل پریشان نہیں ہونے دیتے اور نکال دیتے ہیں، بالکل پتہ بھی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں اور مدد فرما دیتے ہیں۔ تقوی پر بڑے بڑے انعامات آئے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ہر موقع پر، یعنی غزوہ بدر میں تو فتح مسلمانوں کو ہوئی، اس کے علاوہ قیامت تک جو لوگ بھی تقوی اختیار کرتے رہیں گے کامیابی انہی کے ساتھ رہے گی، اللہ ہمیشہ انہیں ہر میدان کے اندر کیا رکھیں گے؟ کامیاب فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے پر دوسرا انعام یہ ہے دور ہٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ، سیئات کہتے ہیں صغیرہ گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اس سے مراد ہیں کبیرہ گناہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جیسے پہلا بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا ہے، حقوق العباد توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ نمبر دو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قضا ضروری قرار دی ہے ان کو قضا کرنے کے ساتھ پھر انسان کا گناہ معاف ہوگا، وگرنہ معاف نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مثال دی تھی کہ اگر انسان کے ذمے میں نماز باقی ہے، نماز کو قضا کرنے کے بعد معافی مانگے گا تو توبہ قبول ہوگی، نماز چھوڑنے کے بعد انسان ساری زندگی معافی مانگتا رہے، وہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، جب تک کہ قضا نہیں کرے گا وہ نماز معاف نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ واقعہ ہجرت کو بیان فرمایا ہے۔ واقعہ ہجرت آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کفار آپ کے مخالف ہوئے، 13 سال مکی زندگی کے اندر آپ نے اور صحابہ اکرام نے بہت زیادہ تکالیف کو اٹھایا۔ اچھا، مدینہ سے کچھ لوگ آئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے اندر مسلمان ہوئے، وہ مسلمان ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں چلے گئے، انہیں انصار کہا جاتا ہے، انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ اب تو صرف اسلام صرف مکہ کے اندر ہی تھا لیکن اب مدینہ کے اندر بھی چلا گیا، تو انہوں نے یہ بات آپس میں مشورے کے لیے طے ہوئی کہ کس طریقے سے اسلام کو دبایا جائے، کس طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے۔ ایک گھر تھا مسجد حرام کے قریب جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، وہ خاص طور پہ بنایا گیا تھا، لوگ وہاں پہ بیٹھتے، بڑی بڑی چیزوں کے لیے مشورے ہوتے، عام وہ گھر رکھا گیا تھا اور بڑے بڑے مشوروں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اسلام کی چنگاری کو بجھانے کے لیے وہاں پہ کیا ہے بھئی ایک مشورہ رکھا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھیے، صحابہ اکرام کی عظمت اور ہمت دیکھیے کہ انہوں نے بالکل تھوڑی تعداد کے اندر تھے لیکن اسلام کا بول بالا پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ وہ حضرت مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ کا لایا ہوا دین، اس نے پوری عرب کی زمین کو کیا کر دیا بھائی؟ ہلا کے رکھ دیا۔ بہرحال دار الندوہ کے اندر مشورہ شروع ہو گیا، بڑے بڑے کفار سردار، بڑے بڑے قسم کے جو ہیں لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، مشورہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے مذہب اسلام کو روکا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو ختم کر دیا جائے، مشورہ دیا جائے، کیا جائے۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو 3 سال کیا ہے قید میں رکھا، کھانا پینا ہر چیز کو بند کر دیا، اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارا جب پاخانہ آتا نا تو قضائے حاجت ہوتی تو یوں ہوتا جیسا کہ اونٹ کی مینگنیاں وغیرہ ہوتی، میندے وغیرہ خشک ہو گئے، کوئی چیز اندر جانے کے لیے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف مشورہ ہوا۔ 3 مشوروں کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ ایک نے مشورہ دیا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، نعوذ باللہ خود بخود آپ اپنی دنیا سے اپنی موت مر جائیں گے۔ یہ مشورہ جب ایک آدمی نے دیا تو اس بات پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے ماننے والے تو بڑے چاہنے والے ہیں، وہ یہ مشورہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا کہنے لگا اچھا پھر یہ کریں کہ مکہ سے باہر نکال دیں، جلا وطن کر
دیں، کم سے کم مکہ شہر جو ہے اس بات سے بچ جائے گا۔ یہ مشورہ بھی، اس پر بھی بات طے نہ ہو سکی۔ لو ابو جہل کہنے لگا، احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی مٹھاس ہے جو شہد کے اندر بھی اتنی مٹھاس نہیں ہے، جہاں بھی جائیں گے اسلام پھیلتا چلا جائے گا، یہ ایک مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مشورہ یہ ہوا، ابو جہل نے خود یہ مشورہ دیا کہ ایسے کیا جائے، سارے قبیلے والے نوجوان جمع ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، محاصرہ کرنے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے، جب نہ ہوگا اور نہ کیا ہے اسلام پھیلے گا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس مشورے پر ساروں نے اتفاق رائے کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ جب ہم اس کو قتل کریں گے تو ان کی برادری والے کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے برادری کا ہونا، انسان کی جب برادری ہو، بھائی ہو، یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ انسان کے لیے یہ بہت زیادہ مضبوطی ہوا کرتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبیلے والے ہیں تو وہ تو قصاص لیں گے، جب ہم حضور کو قتل کریں گے تو آپ کا کیا ہے بھائی، قصاص لیا جائے گا، بدلے میں جو جو قتل میں شریک ہیں ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو آگے سے ابو جہل جواب دیتا ہے کہ اتنے سارے نوجوانوں کو وہ کیسے قتل کریں گے؟ بات یہاں آئے گی کہ دیت دے دو، دیت کہتے ہیں 100 اونٹ کو، تو ہم سب سے کیا ہے بھئی اکٹھا کر کے، تعاون کر کے، مدد کر کے 100 اونٹ کی قیمت ادا کر دیں گے، لہذا بات ختم ہو جائے گی اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت کے اندر کیا رکھی ہے بھئی؟ لچک رکھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ کیا ہے بھئی؟ ابھرے گا۔ لچک والی چیز کو جتنا دباؤ نا وہ اوپر کو جاتی ہے، اور سخت چیز کیا ہے بھئی؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، ربڑ ہے، لچک ہے اس کے اندر، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مشورہ طے ہوا، ہاں بھئی یہ بات ٹھیک ہے۔ بات کیا ہو گئی بھئی؟ طے ہو گئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد فرماتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام، بات سمجھیں، علماء نے بہت پیاری دلیل دی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے برا بھلا کہا تو اللہ رب العزت نے حضور کی صفائی دی اور خود کیا فرمائی؟ مدد فرمائی۔ آپ کو خود مدد کرنے کی اپنی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کی کیا دی بھائی؟ صفائی دی۔ قرآن مجید پڑھو نا، کوئی ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے لہٰذا یہ دین ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، ان نشانیہ کا ہوا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ جواب کس کی طرف سے آیا بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور قرآن مجید میں پڑھو نا، جب ابو لہب نے کیا کہا؟ تبت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اصول بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا تھا وہ کس نے بنایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور مرزا قادیانی کو نبی بنایا انگریز نے۔ مرزے کو جب ہم کچھ کہتے ہیں تو انگریز کو تکلیف ہوتی ہے، معلوم ہوا وہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے آخری نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال یہ مشورہ طے ہو گیا۔ جب مشورہ طے ہوا تو حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ اللہ کے نبی جبرائیل فرمانے لگے کہ یہ مشورہ ہوا ہے، آج رات ہی کا پروگرام ہے، لیٹ نہیں کریں گے وہ، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ساری امانتیں کس کے حوالے کی بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور فرمایا کہ صبح کو یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، واپس کر دینا۔ اب یہاں پہ آپ بات سمجھیے، مشرکین مکہ آپ کی زندگی کے کیا ہیں بھائی؟ مخالف ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دین کے مخالف ہیں، لیکن صادق اور امین یہ دو صفتیں حضور میں پائی گئی ہمیشہ ہمیشہ۔ باوجود مخالف ہونے کے کسی کافر نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ نے فلاں موقع پہ جھوٹ بولا، باوجود مخالف ہونے کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جوانی کے اندر کیا کی بھائی؟ خیانت کی۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو انسان میں آ جائے انسان بہت آگے چلا جاتا ہے۔ کتنے کتنے الزام لگائے کفار نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی مجنوں کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، لیکن کسی نے جھوٹا نہیں کہا، کسی نے خیانت کرنے والا نہیں کہا۔ یہ آپ کی دو صفات ایسی تھی جو ہمیشہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان کو سنبھال کے رکھا، اور اللہ کے حکم سے آپ اس پر کیا رہے بھائی؟ برقرار رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی کے حوالے کی۔ رات ہو گئی، اب وہ تیاری میں ہے، تلواریں لہرا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں کہ آج تو ہم نے یہ کام کر دینا ہے، جیسے کہ دشمن اور مخالف کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھائی ہے اور گھر سے باہر نکلے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے ان کے باتوں کا جواب بھی دے رہے تھے، وہ باتیں آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا، آپ جواب بھی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، انہیں نظر ہی نہیں آئے، اور آپ ان کے سر پہ مٹی بھی ڈالتے جا رہے تھے۔ جتنے لوگ باہر تھے نا ان کے سروں پہ کیا ڈال دی بھائی؟ مٹی ڈال دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، جمادی الثانی کا مہینہ چلا ہوا ہے، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کیا ہے بھائی غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ اب صبح ہوئی تو کسی نے کہا بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے ہم تو انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا بھائی حضور تو چلے بھی گئے ہیں، ذرا اپنے سروں پہ مٹی دیکھو۔ تو سروں پہ ہاتھ لگایا تو مٹی ان کے سروں میں موجود تھی۔ اس نے آگے دلیل بھی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، آپ نے ساری امانتوں کو، اب وہ انہوں نے لمبا واقعہ ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ پھر بہت سارا انعام رکھا گیا اس وقت کہ جو حضور کو پکڑ کے لے کر آئے گا اور اس کو ہم یہ انعام دیں گے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن کا ہے بھائی، وہاں پہ آپ نے کیا فرمایا بھائی؟ کیا ہم فرمایا 27 28 29 سفر، 3 دن آپ وہاں پہ رہے۔ یعنی سفر کا جو مہینہ ہے نا اس سے آگے آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو وہاں سے نکلے، یعنی سفر کا اختتام ہوا، اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ 3 دن آپ نے وہاں پہ کیا کیا بھائی؟ قیام فرمایا۔ قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ انگریز پیچھے لگا ہے، جب انگریز پیچھے لگا تو آپ نے 3 دن روپوش رہے، 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابھی تو دشمن باقی ہے، آپ کی تاڑ میں ہے، لوگ پکڑ لیں گے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن چھپے تھے اور میں حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہرحال یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ یہ واقعہ پھر انشاءاللہ اگلی صورت کے اندر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کیجئے اس وقت کو جب مکر کرتے تھے آپ کے متعلق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کیا مکر کرتے تھے؟ 3 باتیں ہوئی تھی۔ نمبر 1 لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر لیں۔ وہ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ قید کر کے ڈال دیا جائے۔ او یقتلوکا، ایک نے مشورہ دیا قتل کر دیا جائے۔ او یخرجوکا، یا آپ کو کیا کر دیں بھائی؟ نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیر کرتے تھے، اللہ بھی تدبیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے تھے بھائی؟ تدبیر کرتے تھے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وہ تدبیر کیسے ہوئی؟ آپ غار ثور پہ تشریف لے گئے۔ غار ثور کو ثور کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر ثور کا معنی ہوتا ہے بیل، بیل کے اوپر ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا وہ کیا ہوتی ہے، مجھے تو نام ہی نہیں آتا اس کا، وہان کہتے ہیں اسے۔ تو غار ثور کو ثور اس لیے کہا جاتا ہے، نیچے کھڑا ہونے والا آدمی جب اس کی طرف دیکھے تو آخری چوٹی ایسے ہی بنی ہوئی ہے جیسے بیل کی کیا ہوتی ہے بھائی؟ کوہان ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس غار کا نام کیا رکھا گیا بھائی؟ غار ثور رکھا گیا۔ میں اللہ کی توفیق سے جب عمرے پہ گیا تو غار ثور میں بھی الحمدللہ اللہ نے جانے کی توفیق دی ہے۔ بہرحال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 3 دن رہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والے کیسے ہیں؟ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، مکڑی نے جالا جانا اور انڈے بھی دیے۔ بعض کتابوں میں 2 انڈوں کا ذکر ہے، بعض کتاب میں 1 انڈے کا ذکر ہے، اور بعض سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پہرے لگا دیے، کفار وہاں پہنچنے کے بعد بھی نیچے نہیں دیکھ سکے، ان کے دلوں کے اوپر کیا پڑ گیا بھائی؟ دبدبہ پڑ گیا۔ بہرحال کوئی صورت بھی ہو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اب یہ آیت مبارکہ، نظر بن حارث ایک بہت بڑا کافر تھا، وہ پھرنے چلنے والا تاجر آدمی تھا، کہیں سے گیا اور واپسی آ کر کہنے لگا کہ قرآن مجید جو ہے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، میں جاتا ہوں دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں، میں واقعات پڑھتا ہوں، میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس میں بھی کیا ہے بھی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ دیں، ہم بھی ایسی باتیں کہہ دیں گے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ کیا کہتے تھے؟ قرآن مجید پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کفار کہا کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید نے چیلنج دیا کہ قرآن مجید جیسی ایک سورت لے کر آؤ، ایک آیت لے کر آؤ، 10 سورتیں لے کر آؤ، 10 آیتیں لے کر آؤ۔ آج تک کسی نے کوئی نہیں مانا، آج تک کسی نے
کوئی اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ اگر قرآن مجید انسان کا بنایا ہوا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہوتا تو اس جیسا قرآن آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، آپ کا خاندان بھی عربی ہے، کفار بھی عربی تھے، اس جیسی بنا کر لے کر آ جاتے، لیکن اس جیسی کوئی بھی قرآن مجید یا آیات اور صورتیں نہیں لا سکا۔ معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں ایک بات سن رہا تھا آج ایک عالم دین سے، بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ پھر دلیل کیا دی انہوں نے؟ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے قیامت سے پہلے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت کس پہ آنی ہے؟ مخلوق پہ آنی ہے، کلام پہ نہیں آنی۔ تو قرآن مجید کیا ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بہرحال وہ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی کیا ہے بھئی؟ قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا اے اللہ هُوَ الْحَقَّ، اگر یہی حق ہے، من عندک تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر برسا تو ہمارے اوپر پتھر آسمان سے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہمارے پاس دردناک عذاب۔ کفار کہا کرتے تھے اگر قرآن مجید حق بات ہے اور ہم مانتے نہیں ہیں، یا اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا، یا اللہ ہم پر پتھروں کی کیا برسا؟ بارش برسا۔ یہ ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ کفار قرآن مجید کو مانتے نہیں تھے اور ان پر عذاب کیوں نہیں آیا، یہ ذہن میں ہمارے سوال بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر جواب ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ اس میں ہو۔ جب تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، آپ کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ آپ کی وجہ سے عذاب نہ آنے کی ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پیچھے قوموں کے واقعات پڑھے نا، کہ نبی جب تک قوم میں موجود ہوگا عذاب نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتے ہیں یہاں سے نکل جا، پھر بستی پہ کیا آتا ہے بھائی؟ عذاب آتا۔ لوط علیہ السلام نکلے، نوح علیہ السلام نکلے، حضرت ہود علیہ السلام، کتنے انبیاء نکلے تو عذاب آیا نا۔ جب تک نبی بیچ میں ہوتا ہے عذاب نہیں آتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی تھے، جب تک آپ موجود رہے تو کسی کافر پہ عذاب نہیں آیا، کیونکہ آپ کی وجہ سے پوری کائنات میں فیض پھیلا ہوا تھا، اور آپ پوری کائنات کے لیے عذاب کو روکنے کا کیا تھے بھائی؟ سبب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب تو میں برسا دیتا، پتھر آپ پر آ جاتے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں نازل ہوا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ کیا مطلب؟ جب تک آدمی استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے بھی اپنے عذاب کو کیا کر لیتے ہیں بھائی؟ روک لیتے ہیں۔ کفار اگرچہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مشرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ طواف کرتے ہوئے اغفر 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 کے الفاظ کہا کرتے تھے کہ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں بخش دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اغفر کا بدلہ آخرت میں تو ان کو نہیں ملنا تھا کیونکہ ایمان نہیں ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے رہے تھے کہ ان پر عذاب کو نہیں اتار رہے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی استغفار کی کثرت کریں۔ ایک عالم دین سے کسی نے بہت سارے مسئلے پوچھے، ایک آیا کہنے لگا بھائی اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کی کثرت کر۔ دوسرا آیا کہ والدین یہ اولاد بات نہیں مانتی، فرمایا استغفار کی کثرت کر۔ تیسرا آیا کہنے لگا رزق کے اندر کمی ہے، عالم دین کہنے لگے استغفار۔ کوئی پاس بیٹھنے والا پوچھنے لگا کہ اتنے سارے لوگ مسائل لے کر آئے، آپ نے علاج ایک ہی بتا دیا، فرمایا جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، جب اللہ ہی راضی ہو جائے تو ساری چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر استغفار کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ کی بنا پر کم از کم 300 مرتبہ استغفار ہو، زیادہ لمبا نہیں تو استغفر اللہ معنی پہ غور کر کے، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ جب انسان الگ میں بیٹھ کے استغفار کرے گا انشاءاللہ ہر قسم کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور ناراضگیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔